السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خان صاحب، اس وقت ایران کے جو نظریاتی اور سیکیورٹی معاملات کے جو معمار تھے جناب علی لاریجانی صاحب، ان کی شہادت کی رات تصدیق ہو گئی اور ایران نے تصدیق کر دی کہ وہ اور اپنے صاحبزادے کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ تھے، اپارٹمنٹ میں، جہاں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن آج جو امریکا نے اور اسرائیل نے نیا ایک نشانہ بنایا ہے ایک شخصیت کو، وہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر ہیں۔ ان کا نام ہے اسماعیل خطیب۔ ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ امریکہ کے مطابق یا اسرائیل کے مطابق کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اب اس کی تصدیق ابھی تک ایران نے نہیں کی۔ امریکہ نے رات گئے جو ایران کے میزائل سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے امریکی ذرائع کا کہ 5,000 پاؤنڈ وزنی طاقتور بم جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں ایران کی میزائل سائٹس پہ، جبکہ اسرائیل نے بیروت پر نئے حملے کیے ہیں۔ یہ تو وہ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عرب اور اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ آج سعودی عرب میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے۔ وہ اس ساری سیکیورٹی صورتحال پہ ایک لائحہ عمل بنائیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب پہنچ چکے ہیں وہاں پہ، ترکی کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ایران کی وجہ سے جو خلیجی ملکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے اور ان کی خلیجی ملکوں کی سلامتی کے لیے لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کراچی میں موجود ہیں قونصلیٹ جنرل ایران کے، انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز صرف امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں کے لیے بند کیا، باقی ساری دنیا کے لیے کھلی ہے، اور اگر کسی کا کوئی جہاز اس کو کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بتائے، ایران گورنمنٹ سے بات کرے، وہ گزر جائے گا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں کے جہاز نہیں گزرنے دیں گے۔ بھارت کے تقریباً 22 جہاز پھنسے ہوئے ہیں آبنائے ہرمز میں، اور ایران نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو 3 جہاز قبضے میں دیے ہوئے ہیں انڈیا نے وہ واپس کرے، تب یہ جہاز ہم گزرنے دیں گے یہاں سے۔ اس وقت ان کے 22 جہاز ہیں انڈیا کے جو کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک کوشش امریکہ یہ کر رہا ہے کہ یورپی ملکوں کی جو ممبرشپ ہے انٹرنیشنل میری ٹائم ایسوسی ایشن میں، اس کا اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ میری ٹائم ایسوسی ایشن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں کوئی مدد کرے۔ یو اے ای نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے کام کرنے جا رہی ہے۔ یہ تو خبریں ہیں بین الاقوامی، لیکن بلوچستان میں ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ ایک خاتون بمبار لائبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پریس کانفرنس میں ان کو منظر عام پہ لایا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری بلوچ خواتین کو برین واش کر کے ان کو خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے بلوچستان میں، اور انہوں نے میسج دیا ہے اپنی بہنوں کو کہ جس طرح سے میں اس دلدل میں پھنسی ہوں آپ بھی نہ پھنسیں۔ سیکیورٹی اداروں نے بہرحال ایک بڑی کارروائی سے ملک کو بچا لیا۔ یہ آج کی تازہ ترین خبریں ہیں۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی اگلے فیز میں داخل ہو گئی ہے، جو امریکہ نے 5,000 پاؤنڈ وزنی طاقتور بم گرا دیے ہیں ایران کی میزائل سائٹس پہ، اور ایک ان کے سیکیورٹی کے نئے وزیر اسماعیل خطیب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہید کر دیا۔ اس ساری صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایران کو جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ ادا کرتا جا رہا ہے۔ وہ کس حد تک ادا کرنے کے قابل ہے جب لیڈرشپ اس طرح سے ماری جا رہی ہو؟ لیڈرشپ کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے حکومت کا چلانا، کسی سے لڑنا۔
جو ان کے ہتھے چڑھتا ہے یا جو ٹارگٹ پہ آتا ہے ان کو مارتے جا رہے ہیں۔ اب وہ ہے کہ ایک وقت میں آ کے اگر آپ کی لیڈرشپ ماری جا رہی ہو، لوگ اپنی جگہ پر کھڑے اس لیے ہیں کہ وہ انقلاب لائے تھے۔ اگر وہ ایران نے انقلاب نہ لایا ہوتا تو جیسے وینزویلا کا حال ہوا ہے، تھوڑی سی ریزسٹنس دیتے تب وہ دیکھتے کہ یہ تو کچھ چھوڑ ہی نہیں رہے، کسی کو ٹارگٹ کر کے مار رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، بم ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں تو اس میں وہ مارے جا رہے ہیں۔ وہ ٹارگٹ کر کے مار رہے ہیں، اور ان کے ٹارگٹ میں بڑا پریسائسلی وہ کامیاب ہیں اب تک۔ تو جب اوپر لیڈرشپ کا خلا آ جائے تو اس کو پر کرنا ایک اچھا خاصا مشکل ایرانی کام ہو۔ سوسائٹی میں بھی تو کچھ دراڑیں ایسی نظر آ رہی ہیں۔ آج کی خبر ہے کہ ایران نے ایک شخص کو پھانسی لگایا ہے جو موساد کے لیے مبینہ طور پہ جاسوسی کر رہا تھا۔ یہ جس طرح سے ان کے لوگ ڈائریکٹ نشانہ بن رہے ہیں۔ ایک میری بات سنیں، یہ جو ایگزیکیوشن، پھانسیاں دینا، یہ ایران کی تاریخ میں ایک ان کا ڈارک پہلو ہے، ڈارک سائڈ ہے، جس پہ انقلاب کے فوراً بعد اعتراض ہوا تھا کہ آپ لوگ سواق پر یا رضا شاہ پہلوی پہ آپ کیا اعتراض کرتے تھے کہ وہ بندے مار دیتے تھے، اپنے مخالفین کو مار دیتے تھے۔ تو یہ جو آپ پھانسیاں دے رہے ہو، عدالتیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، یہ ایران اسلامک ریولوشنری گارڈ سنتے تو نہیں تھے کسی کو، پروسیکیوٹر آتا تھا، یہ بندہ اس نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا بھائی ڈیفینس کا موقع نہیں کہ ڈیفینس لائر کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ تو اس وقت کوئی موساد وغیرہ کا تو نام نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کا اختلاف رہتا تھا، جو ایک اختلاف رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو پھانسیاں لگنے کا سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ایران میں انقلاب لانے کے لیے، یہ کلرجی ہے، کلرکس ہیں، ان کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو مارا، اپنے صدر کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انقلاب میں دراڑیں تو پڑیں، لیکن انقلاب چلا اس لیے کہ ان لوگوں میں ایک چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آپس کی جو بات ہے، ہمارے آپس کے جو دراڑیں ہیں، اختلاف ہیں، یہ کہیں اسپانسرڈ شپ کرنا اس پہ لگ جائے یہ اس معاملے میں ذرا ایرانی لوگ ہم سے مختلف ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد کے لیے کوئی بھی آ جائے، سری لنکا آ جائے، بھوٹان آ جائے، ہمارا کام کر دے، اسی نہ لے گئے۔ ایرانی قوم اس طرح کی نہیں، وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے اون آور اون جو کچھ بھی کرنا ہے۔ تو اس میں یہ جو انقلاب کا ہوتا ہے، انقلاب کے بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں، اگر وہ ڈومینیٹ کر جائیں تو انقلاب پھر شارٹ لیوڈ ہو جاتا ہے۔ انقلاب کا شارٹ لیوڈ ہونا، ویسے بھی انقلاب کم از کم مسلمان ممالک میں تو انقلاب کا نام ہم نے نہیں سنا تھا، یہ ایران پہلا ملک تھا جو انقلاب لے گیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ انقلاب ناکام ہو جائے تو پھر اسلامی ملک میں اگلے 2000 سال تک میرے خیال انقلاب کو بھول جائیے گا۔ لیکن یہ انقلاب بھی تو ایک ریٹروگریٹک ریولوشن تھا نا، مذہبی انقلاب تھا نا، وہ انقلاب تو نہیں تھا جو لوگوں کو ان کے حقوق، شہری آزادیاں یا ڈیموکریسی یا اس کے لیے انقلاب تو چلیں نہیں تھا۔ باقی جو طبقات تھے جو رضا شاہ پہلوی کے خلاف تھے وہ کمزور ہوں گے۔ امام خمینی مضبوط تھا، تو مذہبی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مذہبی حصہ جو تھا نا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے باقی طبقات کو اپنے ساتھ میں لا کے انقلاب لے آئے۔ اب انہوں نے ڈومینیٹ کرنے کے لیے کہ جی ہم نے ہی ڈومینیٹ کرنا ہے، ہمارا ہی غلبہ ہونا اور چاہیے، ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنا ودن دی جو کلرجی تھی اس میں بھی ریفارمسٹ تھے، وہ ریفارمسٹ انہوں نے رہنے نہیں دیے۔ ان کو ڈر خوف یہی تھا کہ ریفارمسٹ کسی اس سٹیج تک نہ چلا جائیں، ماڈریٹ کہیں اس سٹیج پہ نہ چلے جائیں جس سٹیج پہ جو ہمیں اب یہ سپریم لیڈر کو جو کانسٹیٹیوشن 1979 کا اسلامک کانسٹیٹیوشن آف ایران، یہ جتنے اختیارات، جتنے پاور سپریم لیڈر کو دیتا ہے، وہ تو نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، نہ صدر کے پاس ہے، نہ جوڈیشری کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی تو ایک انتہا پسندی ہے نا، ظاہر ہے ایک طرح سے کہ آپ نے کمال کا کیا ہے، ایک طرف آپ یہ بات کرتے، دوسری طرف کل اکلوتا
بندہ ہوتا ہے، ایک شخص وہ ہوتا ہے، ادارے کے مقابلے میں ایک وہ فرد کو پورے اس میں ہو جاتا ہے. مثلا اسلامک ریولیوشنری گارڈ جو ہیں ان کو جو سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ الیکٹڈ ہے چاہے وہ کلرجی ہے، اسلامک ریولیوشنری گارڈ کو وہ کوئی آرڈر نہیں جاری کر سکتے. اسلامک ریولیوشنری گارڈ کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف سپریم لیڈر آرڈر جاری کر سکتا ہے. یعنی کہ اب یہ دیکھ لیں کہ اسلامک ریولیوشنری گارڈ وہ ریگولر آرمی کا ایک حصہ ہے. اس کے اوپر صدر کا کوئی آرڈر نہیں چلے گا، وزیر اعظم کا کوئی آرڈر نہیں چلے گا، پارلیمنٹ کا کوئی آرڈر نہیں چلے گا. ان کا آئین، ان کا قانون یہ کہتا ہے. اب یہ بھی ایک جگہ پہ اپنی جگہ پہ انتہا پسندی ہے. اس میں جا کے جس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہو رہا ہے، پہلے یہ بات ہے کہ آپ کو کسی کی موت کو چھپانے کا فائدہ کیا ہے؟ یا تو ہونا کہ جی آپ ایک ٹرین جا رہی تھی، ایک جہاز جا رہا تھا، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، جہاز میں سیٹیں کم تھیں یا ٹرین کی سیٹیں کم تھیں، ہم اگر اعلان کر دیتے تو ہمارے رشتہ دار شور میں چاہتے کہ یار انہیں سے کس طرح آواں گے. چلو کوئی ایسے کوئی ریزن ہو. ادروائز دیر از نو نتھنگ ایلس. ایون مورل بوسٹنگ جو ہوتی ہے، مورل بوسٹنگ اگر آپ نے 4 دن بعد اعلان کر دیا کہ ساڈا بندہ مر گیا تو مورل بوسٹنگ کہاں رہے گی؟ آج ایران میں جو لاریجانی صاحب ہیں ان کا اور جو مسیح فورس کے سربراہ ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. خدشہ ہے کہ نماز جنازہ کا بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، اس پر کہیں ایران یا اسرائیل کوئی بمبنگ نہ کریں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جب دوسری طرف دیکھتے ہیں عرب ملک جو ہیں وہ سارے سیکھ پا ہیں کہ ایران ان پہ اٹیک کر رہا ہے. سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین اور کویت. اب آج ان کا اجلاس ہو رہا ہے، اسلامی ملک اور عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے سعودی عرب میں. اسحاق ڈار صاحب بھی گئے ہیں، ترک وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس اجلاس کے ذریعے ایران کے حملوں کو، خلیجی ملکوں پر جو ایران کے حملے ان کو رکوایا جا سکے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران اس سفارتی کوشش کو رسپیکٹ کرے گا؟ جتنا ایران کا نقصان ہوا ہے نا، یہ جو حملے ایران پہ ہو رہے ہیں، میرے خیال میں اس کا 1% یا 2% نقصان ہوا ہوگا یہ خلیجی ریاستوں کو. وہاں خلیجی ریاستوں میں اطلاعات کیا آ رہی ہیں کہ جی وہ ایک ڈرون کا ملبہ گرا. اب ڈرون کا ملبہ ایک صاف انڈیکیشن کرتا ہے کہ ڈرون تو ٹارگٹ پہ پہنچا ہی نہیں، ٹارگٹ پہ پہنچنے سے پہلے اس کو ہٹ کر دیا گیا تو اس کا ملبہ گرا ہے. اب ملبہ گرا ہے، دیوار پہ گرا ہے، چھت پہ گرا ہے، مارکیٹ میں گرا ہے، وہ پہ گرا ہے. خوف و راز تو پھیلے گا، لیکن ذرا تعداد بتائیں کتنی تعداد ہے؟ ایک تو ابھی تک جو ایران نے کیے نا اٹیک، وہ کیے ہیں امریکی جو فوجی اڈے ہیں ان پہ. دوسرا انہوں نے اٹیک کیے ہیں جو ریفائنریز ہیں ان پہ. تیسرے انہوں نے اٹیک کیے ہیں جو عراق میں جو سفارت خانہ ہے امریکی اس پہ. اینڈ رزلٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایران پہ حملہ ہوتا ہے، امریکہ کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے، تو پوری لیڈرشپ اڑ جاتی ہے. ہاں، لیکن تو اس طرح کا حملہ ایران وہاں پہ کر سکتا ہے جہاں پہ وہ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ کامیاب ہوا. پوائنٹ تو یہ ہے نا. وہ صرف تل ابیب میں کہتے ہیں کہ تباہی ہوئی ہے اس طرح کی. لیکن کہنا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایران خود مان لیتا ہے کہ یہ ساڈا مارتا گیا. اب اتنے پریسائسلی آپ ٹارگٹ کر کے مار رہے ہو کہ اس کا نتیجہ تو مل رہا ہے آپ کو، فائدہ تو اس کا ہو رہا ہے. کیا ایران کو جو اٹیک کرتا ہے اتنا فائدہ ایران کو ہو رہا ہے جتنا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران پہ حملہ کرنے سے ہو رہا ہے؟ پوائنٹ تو یہ ہے، جنگ لگی ہوئی ہے نا. اب ملبہ گر گیا. مجھے تو صرف یہ ہے کہ ابو ظبی میں اور دبئی میں جو بندے مارے گئے ہیں، سب سے زیادہ تعداد جو ہے نا غیر ملکیوں کی، وہ پاکستانی ہیں. 3 بندے مارے گئے. ہاں، لیکن یہ 3 بندے مارے گئے. لیکن خان صاحب یہ جو یو اے ای ہے، کویت ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر کبھی اٹیک ہوں گے. یہ
جیسے دبئی ہے، دبئی میں جس طریقے سے اب ان کے جو کیا نام ہے اس کا، جو برج العرب ہے اس پہ اٹیک ہوا ہے میزائل کا. اب یہ برج العرب پہ اٹیک ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک دفعہ آپ نے کہا ہے کہ جی فوجی اڈوں پہ اٹیک کیا ہے تھا. برج العرب میں تو میری طرح کے امیر لوگ جاتے ہاں ہیں. لیکن برج العرب میں وہ کہہ رہے تھے کہ امریکی موجود ہے. نہیں، امریکی برج العرب میں موجود تھے، اپنے فوجی اڈوں میں موجود نہیں تھے، برج العرب میں موجود تھے. اور اور کہتے برج العرب ایک دیکھیں کمرشل بنیادوں پہ ہاں اتنے بڑے ان کے یہ مراکز ہیں، تو فوج کو رکھنے کے لیے برج العرب رہ گیا تھا. فوج کو تو کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے، ہاں لیکن ایک بات ان ہے کو کہ ان کو کوئی انٹیلیجنس وہ رپورٹ ملی ہوگی. انٹیلیجنس، اس کا مطلب ہی کیا آپ کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اسپیسیفکلی آپ کو نام دینا چاہیے. جیسے 14 امریکی فوجی مارے گئے ہیں، ایک بندہ بھی امریکی فوجی کسی ہوٹل سے نہیں مارا گیا. نہیں، بحرین میں مارے گئے ہیں. وہ صرف میں کہہ رہا ہوں 14 جو امریکی مارے گئے ہیں، پوری لسٹ آفیشیل جو ریکارڈ کا حصہ بنی ہے، وہ کسی ہوٹل کے، جس طرح آپ برج العرب کہہ رہے ہیں، وہ مارے گئے ہیں. کہاں سے مارے گئے ہیں؟ جہاں پہ وہ رہتے تھے یا جو جس جگہ کو محفوظ سمجھتے تھے وہاں پہ مارے گئے ہیں وہ. تو اب یہ کہنا کہ ساتھ ساتھ ایران کا یہ سٹینس لینا کہ جناب صرف امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی، باقی سب کے جہاز گزر سکتے ہیں. پہلے ایران کچھ اور کہہ رہا تھا جس کے لیے ہم بھی منتیں کر رہے تھے. یا تو پاکستان کو اتحادی کہو، پھر اگر پاکستان اتحادی ہے تو اردو زبان میں کیوں شکریہ ادا کیا؟ ایران نے، ایران کے وزیر پاکستان تو اتحادی نہیں ہے، پاکستان کے تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، منتیں تو پاکستان کو بھی کرنی پڑیں گی. یار اپنا ہرمز میں ہمارے ادھر تیل کی قیمتوں میں یہ ہو گیا، مسئلہ پڑ گیا، اوپر سے عید آ رہی ہے، جنگ کا پتہ نہیں چل رہا، تو یہ ذرا آپ کی مہربانی ہوگی نا ہمارے. یار ہمارا آپ کے ساتھ کوئی پھڈا تو نہیں نا، آپ کا امریکہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کیوں کرنا پڑا؟ پھر اگر ایران کہتا ہے تو ایران بعد میں یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا اٹیک، یہ امریکہ نے کیا، ہم تو تیل کی تنصیبات پہ اٹیک نہیں کرتے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کیوں یہ کر رہا ہے. ایک سیدھی سی بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اتحادی ان کا نام ان کو لے لینا چاہیے تھا. جب امریکہ اسرائیل کے ساتھ آپ کی جنگ ہے نا، آپ اسرائیل تک مشکل سے پہنچ نہیں پاتے. اب یہ جو بسیج کا آپ نے نام لیا، یہ ایک والنٹیئر آرم فورس ہے اسلامک ریولوشنری گارڈ کی، اور اس کا جو سربراہ مارا گیا ہے سلیمانی، کیا موسٹ پروبلی سلیمانی نام ہے. ان کے اوپر یہ تھا کہ یہ جو پچھلے 6 مہینے سال پہلے 7-8 مہینے پہلے جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے نا ایران میں، ایرانی تھے نا جو سڑکوں پہ آ رہے تھے، مہنگائی کے خلاف آ رہے تھے، بے روزگاری کے خلاف آ رہے تھے، امن و امان کی صورتحال پہ جو بھی تھا. تو یہ لوگ تھے جو باقاعدہ اسپیسیفکلی یہ باقاعدہ ٹارگٹ ہوئے تھے کہ یہ لوگوں پہ، اپنے ہی ایرانیوں پہ یہ ٹارگٹ کر رہے تھے، اور یہ سلیمانی اس کا ہیڈ تھا. اب یہ دیکھیں یہ میسج کیسے جائے گا، کس طرح جا سکتا ہے. اگر میں اس جلوس میں تھا، میں ایرانی ہوں اور ایران کے ریولوشن کا میں حصہ ہوں، لیکن کسی بات پہ میں سڑک پہ آ گیا کہ یار یہ کیا ہے، بڑی مہنگائی ہوئی ہے، میرا احتجاج ہے میرا. اب مجھے پتہ چلے، میرے ساتھیوں کو پتہ چلے کہ اسی سلیمانی کو مار دیا ہے، تو امریکہ کے بارے میں میری کیا فیلنگ ہوگی؟ کامن سینس میں آپ سے بات کروں، کیا فیلنگ ہوں گی میری کہ یار یہ سلیمانی اس وقت ہمیں مار رہا تھا، اب امریکہ نے اسے مار دیا، میں تو امریکہ کے خلاف ہوں، اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ لیکن یہ ایرانی گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا کہ یہ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کو اکسانے والے امریکی ایجنٹ تھے. اگر جتنی تعداد میں ہم نے دیکھا، اتنی تعداد میں امریکی ایجنٹ ان کو سڑکوں پہ لانے پہ کامیاب ہو گئے، تو یہ تو امریکہ کی بہت بڑی کامیابی. بس کہ اتنی تعداد میں وہ ایک واقعی لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے تھے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو جتنی ریزسٹنس تھی امریکہ نے اٹیک کر کے اس کو نیوٹرلائز کر دیا. بھائی وہ دیکھو نا، میں پروٹیسٹ پہ آیا ہوں، میں امریکہ کو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جی آپ کا کیا کام ہے، یہ میرا پروٹیسٹ ہے، ہاں میں کروں گا، میں کروں گا. ہاں. اب یہ بھی دیکھو نا کہ اب اسی کو کہہ رہے ہو کہ جو کہہ رہا ہے کہ جی مجھے امریکہ کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو اپنی وجہ سے سڑک پہ آیا ہوں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ امریکی ایجنٹ نے ان کو باہر نکالا. اگر ہم امریکن ایجنٹ ہوتے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کردوں کو کہہ رہا تھا،
فلانے کو کہہ رہا ہے، وہ کیوں نہیں مانے؟ کامن سینس کہ میں پروٹیسٹ میں ہوں، مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں مان رہا کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہمارے ملک کا معاملہ ہے، مجھے کل ضرورت پڑے گی، کل پھر میں سڑک پہ آؤں گا۔ تو آپ نے دونوں اطراف پہ دیکھنا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں کانٹرڈکشن امریکہ اسرائیل کے چیپٹر پہ بھی چل رہی ہے، کانٹرڈکشن لیکن ایران کے یہ جو چیپٹر آپ پہ بھی کہہ چل رہے ہیں رہے نا ہیں۔ کہ ایران یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اب دیکھیں ایران میں لیڈرشپ تو کافی بڑے پیمانے پہ ایلیمینیٹ ہو گئی۔ صدر صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک مجھے دفعہ، بتائیں مجتبیٰ خامنہئی کہاں ہے؟ ہاں وہ بھی ابھی تک ان کو کچھ نہیں پتا چل امریکی رہا کہہ اس رہے ہیں کہ کا۔ ان کو ابھی تک سرفس پہ نہیں لایا گیا۔ وہ ایک بات ہے، اس کا میسج ٹی وی پہ پڑھ کے سنایا ایک آپ کی طرح کے میری طرح کے اینکر نے۔ ویئر از مجتبیٰ؟ اچھا وہ میں سوال کر رہا تھا کہ یہ جو چونکہ لیڈرشپ نہیں ہے، جو ایرانی پریزیڈنٹ ہے وہی ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اب یہ جو سعودی عرب میں وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اگر فار دیٹ میٹر وہ کوئی ایک قرارداد منظور کرتے ہیں اور وہ ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئندہ جنگ کے حوالے سے ان ملکوں کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ ایران کتنا کمزور ہوا ہے۔ اگر وہ کنونس ہو گئے، ان کی اپنی انفارمیشن، ان کی اپنی انٹیلیجنس، کہ بھی ایران کی رجیم تو بالکل نکر پہ ہے، ایٹ دی ایج آف، آپ دیکھیں یہ خلیجی ریاستوں کے اسٹیٹمنٹ آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بالکل انداز بدل جائے گا۔ اس وقت وہ انداز میں کیوں نہیں ہے کہ بھی ایران لڑ رہا ہے، یہ مزید پوتر گیا تو پھر ساڈے اسنا مسئلہ بن جائے۔ جب انہیں یہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ رجیم تو بالکل آخری نکرے تے کھلوتی ہی ہے، پھر آپ یہ خلیجی ریاستیں دیکھنا، کوئی بھی خلیجی ریاست نہیں تو ان کا آج اسٹیٹمنٹ بدلا ہوا آج نظر آئے یو گا۔ اے ای نے کہا نا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے ابنائے ہرمز کی سیکیورٹی کو کھولیں گے۔ کیسے کھولیں گے؟ یو اے ای کے پاس کتنی ملٹری پوٹینشیل وہ ہے، بھائی کتنی اگلے کے پاس آپ نیوی نے ہے۔ اپنے مخالف کی کیپیسٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے، اس کی رینج بھی دیکھنی ہوتی ہے، اس کا پوٹینشیل بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنا سٹرائک کر سکتا ہے، یہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس کا آپ کا اسیسمنٹ یہ ہے کہ جناب یہ اپنی پوری کوشش جتنی ان کی رینج ہے اس کے ساتھ بھی ہے تو ہمارا یہ اتنا نقصان کرے گا، تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ ہم تگڑے کے سامنے کیوں خاموش رہتے ہیں کہ تگڑا ہے؟ چپ رہتے ہیں نا، یوں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزور پڑ گیا تو پھر ہم سدھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ڈیٹرنس جو کریٹ ہوتا ہے، پھر اس کو سب کو ماننا پڑتا ہے۔ اچھا لیکن بلوچستان میں چلتے ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیں یہ جو خبریں ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں نا، انڈین میڈیا سے بھی ادھر ادھر سے بھی، کہ بلوچستان جو ہے وہ 10% یا 12% بلوچستان جو ہے وہ ایران میں ہے، باقی 40% جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ یہ اس طرح کا ایک ٹیریٹوریل ڈیوائڈ بھی ہے۔ تو اسرائیل اور انڈیا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بفر زون کے طور پہ بلوچیوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو پاکستان کے سامنے یا ایرانی گورنمنٹ کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ اب یہ بھی ایکٹیویٹی تیز ہو رہی، جس طرح سے وہاں سے ایک خودکش عورت جو ہے وہ آج اس کو اریسٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ملک جو ہے ایک بڑی تباہی سے بلوچستان جو بچ گیا۔ تو یہ جو تھریٹ ہے پاکستان کے لیے ایک طرح سے، جو کہ افغانستان سے ہو کے آ رہی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی آپ لڑائی کر رہے ہیں، تو یہ تھریٹ جو ہے پاکستان کو کس سطح پہ نقصان تھوڑا پہنچا سا سکتا؟ الاؤنس آپ انڈینز کو بھی دیں، تھوڑا سا الاؤنس آپ اسرائیل کو بھی دیں۔ وہ اپنی بقا کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنی بقا کی کوشش کرنے میں کیا ان کو یہ نہیں رائٹ پہنچتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سنگل ہینڈلڈلی انڈیا کو بھی آگے لگا سکتا ہے اور اسرائیل کو بھی لگا سکتا ہے اگر کبھی موقع آیا تو وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بقا کی جنگ میں ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ جو ہمارے ملک کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کسی وجہ سے اختلاف ہے، جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسی سٹیج تک چلے جاتے ہیں، وہ ایرانی نہیں بن رہے۔ ایرانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ایرانی قوم وہ قوم ہے جو سڑکوں پہ اپنی حکومت کے خلاف آتی ہے، لیکن جب امریکہ انہیں کہتا تو کہتے کہ بھائی ہم دور رہیں، ہمارا اندرونی معاملہ ہے، کل کو میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ یہ پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟
کیا یہ بھی ایرانی قوم کی طرح کا سٹینس نہیں لے سکتے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہو ہم آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ یہ بھاگتے ہیں، پناہ دو جی، ہماری مدد کرو جی، ہمارا یہ لوٹا باہر گر گیا تھا، آپ کی وجہ سے ہمیں مل جائے گا، ہماری دھوتی ہوا میں اڑ گئی تھی، آپ کی وجہ سے ہمیں واپس مل جائے گی. تو اس کا فائدہ پھر انڈیا اور اسرائیل نہیں اٹھائے گا. اب میں بلوچستان کا ہوں، میں کرد ہوں. یہ جو ایک بلوچی خاتون ہے، مجھے اس کا افسوس ہوا، لیکن میں نے کبھی اس کی بات نہیں کی. ماں رنگ بلوچ، ماں رنگ بلوچ نہیں ہے، یہ بروئی ہے. میں بھی کرد بروئی ہوں. ہم بروئیوں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی بلوچ نہیں لگایا، بلوچوں کے ساتھ رہتے ہیں. بروہی یہ لانگو ہیں. اب ماں رنگ بلوچ کا جب آپ ایک بروئی آپ کے سامنے بیٹھا ہے عبدالستار خان، اس کو اس بات پہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ماں رنگ بلوچ کی بجائے ماں رنگ بروئی یا لانگو لکھتی، اس کو کیا پرابلم تھی؟ یہ آپ بروئیوں سے جا کے ان کی فیلنگ دے کے جو بلوچستان میں رہتے ہیں کہ پاجی یہ بتائیں کہ یہ ماں رنگ بلوچ ہے کہ بروئی ہے. خدائی قسم وہ پتہ نہیں جس نہیں، طریقے سے بروہیز بلوچ ٹرائب نہیں ہے. نو، بروہی ڈفرینٹ ہے، بلوچ ڈفرینٹ ہے. اچھا اچھا. بروہی مثلاً کہ میں بروہی ہوں، میں کرد بروہی ہوں، میں زبان جو نہیں تو بولتا ہوں. کرد اور چیز ہے، بروہی اور نہیں، چیز ہے. ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے بروہی بولتے ہیں نا. اچھا اچھا. اگر ہم اچھا، پاکستان میں بروہی سے مراد ایک زبان بولنا. زبان بولتے ہیں نا، تو ہمارے بروئیوں میں یہ بڑی بات ہے کہ ہمیں اب آپ لوگوں سے کیا بات کریں. میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا. یہ تو ہماری تکلیف تھی کہ دیکھ کتنی بڑی ایک منافقت کی گئی. بہرحال یہ جو خان صاحب بات یہ ہے کہ یہ ریاست کو بھی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے انٹرنل تضادات کو پہلے تو سیاسی طور پہ نپٹانے چاہیے، اور اسرائیل اور انڈیا کی جو سازش ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو. آج کی اس کامیابی پہ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی.